بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: الحج وقته أشهر معلومات، أي شوال وذو القعدة وأشهر ليال من ذي الحجة، وقيل كله. الحج وقته أشهر معلومات، حج کا وقت معلوم مہینے ہیں. اشہر شہر کی جمع ہے یعنی مہینے. الحج وقتہ یعنی حج کے مہینے معلوم ہیں، گنے چنے مہینے ہیں، سب جانتے ہیں. یعنی اس کا وقت معلوم مہینے ہیں. وہ معلوم مہینے کون سے ہیں؟ شوال ذو القعدۃ و اشہر لیال من ذی الحجہ. شوال کا مہینہ یعنی رمضان کے بعد کا جو مہینہ ہے، وہیں سے عید الفطر کا جو مہینہ ہے، وہیں سے حج کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عید شوال کا مہینہ شروع ہوا اور اسی وقت کوئی حج کے لیے نکل سکتا ہے، حج کا احرام باندھ سکتا ہے. شوال و ذو القعدۃ، اس کے بعد القعدہ، اس کے بعد اشہر لیال من ذی الحجہ. اس میں اختلاف ہے. اشہر لیال ذی الحجہ کی 10 راتیں. وقیل اور بعض علماء نے کہا کلہ پورا ذی الحجہ کا مکمل مہینہ یہ حج کا مہینہ ہے. اس میں پہلے اور دوسرے مہینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس مہینے میں اختلاف ہے ذی الحجہ کا پورا مہینہ ہے یا 10 راتیں ہیں. بعض علماء نے 13 راتوں کا ذکر کیا ہے چونکہ 13 تاریخ تک حاجی لوگ مینا میں ٹھہرتے ہیں، اور بعض علماء نے اشہر لیال کا ذکر کیا ہے. بعض نے پورے مہینے کو حج کا مہینہ شمار کیا. یہ قول امام مالک کا ہے، قیل کلہ، اور یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، یہ والا جو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے. چونکہ 10 راتوں کے بعد بھی حج کے کچھ اعمال رہتے ہیں. حج کے اعمال خاص طور سے مینا میں جو اعمال ہوتے ہیں 11 12 13 تاریخ کو، یا جو لوگ 10 تاریخ کو قربانی نہیں کر پاتے وہ 11 یا 12 یا 13 کو کرتے ہیں. مبیت مینا ہے، مینا میں رات گزارنا ہے 11 12 13 تاریخ تک وہاں ٹھہرنا رہتا ہے. تو اس لیے کم سے کم جو قول 13 والا ہے وہ قول جو ہے زیادہ صحیح ہوگا، یا پورا مہینہ. اس لیے کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض حاجیوں سے کچھ کام 13 تاریخ تک بھی نہیں ہو پاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، تو ان کو وہ بعد میں قضا کرتے ہیں. یا یہ کہ حج سے جب واپسی کے بعد طواف وداع ہوتا ہے تو وہ بعد ہی میں ہوتا ہے، اس کو بھی اگر حج کا کوئی حج کا عمل شمار کریں تو. بہرحال تو حج کے مہینے پورا مہینہ کا جو قول ہے یہ امام مالک کا ہے. ہاں، یہ امام مالک کا ہے، پورا مہینہ والا. آگے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. فمن فرض چنانچہ جس نے فرض کیا علی نفسی اپنے نفس پر، اپنے اوپر جس نے فرض کیا فیہن ان مہینوں میں الحج حج کو، جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کیا. حج انہی مہینوں میں ہوتا ہے، کسی اور مہینے میں نہیں ہوتا. کسی اور مہینے میں کوئی فرض کرے لیکن کیسے فرض کیا؟ مطلب بالاحرام بھی، ان مہینوں میں حج کا احرام باندھ کر. یعنی اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ حج فرض ہے لیکن اس میں تاخیر جائز ہے کسی بھی وجہ سے ہو، اور عمرہ سنت ہے، مستحب ہے. لیکن اگر کوئی اس کا احرام باندھ لے، سفر کے لیے نکل جائے، احرام باندھ لے، نیت کر لے، تو اس پر عمرہ واجب ہو جاتا ہے اس کا پورا کرنا. ایسے ہی حج کے لیے اگر کوئی نکل جائے اور نکل کر کے اس نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی ہے، تو اس پر حج اب پورا کرنا ضروری ہے،
گویا کہ اس نے اوپر حج کو فرض کر لیا ہے، ابھی انہی مہینوں میں ادا کرنا اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے بالاحرام بھی کے بجائے ان کے یہاں تلبیہ ہے کہ جو تلبیہ پکارے یا ساتھ میں ہدی لے چلے، قران اگر کر رہا ہے تب اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ بہرحال تو جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کیا تو اسے کیا نہیں کرنا ہے، وہ یہاں بیان ہو رہا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو یہاں پر خبر دی جا رہی ہے، جو خبر ہے نفی کے معنی میں ہے لیکن مراد یہاں نہیں ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج میں نہ تو رفث ہے، نہ فسوق ہے، نہ جدال ہے۔ رفث کس کو کہتے ہیں؟ جماع، رفث کہتے ہیں جماع کو، مجامعت، بیوی سے ہم بستری کرنا حالت احرام میں جائز نہیں ہے، لہذا بیوی سے ہم بستری کرنا حالت احرام میں مناسب نہیں۔ فیہ، اس میں، کس میں؟ حالت احرام میں۔ فلا رفث، یعنی یہاں پر رفث لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، رفث فسوق، چونکہ اس میں کئی قرأت ہیں، آگے ذکر آ رہا ان کا۔ اصل مصحف میں رفثہ ہے، یہاں آپ دیکھیں گے مصحف میں رفثہ آپ کو یہاں دکھے گا سا کے فتحہ کے ساتھ، ولا فسوق، ابھی قرأت آگے آ رہی ہے۔ تو فلا رفث، نہ تو اس میں رفث ہے، بیوی سے ہم بستری کرنا، بوس و کنار کرنا، جمع کرنا، یہ سب معنی اس میں داخل ہیں۔ ولا فسوق، اور نہ حج میں فسوق ہے، فسوق یعنی فسق کی جمع فسوق، معاصی، گناہ تو کہیں بھی نہیں کرنا ہے، لیکن حالت احرام میں بدرجہ اولا نہیں کرنا ہے۔ حالت احرام میں اس لیے کہ ایک مقدس جگہ، مقدس لباس میں مقدس عمل کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب انتہائی احتیاط کرنی ہے کہ کسی قسم کا فسق و فجور ہم سے صادر نہ ہو، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو دھلنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنانے جا رہے ہیں جیسے ہم اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوئے ہیں اور ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا بنانے جا رہے ہیں تو کسی قسم کا گناہ نہیں کرنا ہے۔ اگر گناہ کرتے رہیں گے، وہاں بھی حج کے دوران بھی فسق و فجور کرتے رہیں گے تو کیسے دھلائی ہوگی، تو کیسے صفائی ہوگی؟ ادھر یہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی آدمی نہاتے جا رہا ہے اور اوپر سے کوئی گندگی بھی ڈالتے جا رہا ہے اس پر، تو صفائی کہاں سے ہوگی؟ تو اس لیے فرمایا فلا رفث ولا فسوق، نہ اس میں رفث ہے اور نہ فسوق ہے، فسق و فجور، کسی بھی قسم کی کوئی بھی برائی، گناہ نہیں کرنا ہے۔ انسان کو اس چیز کی کوشش کرنی ہے، اگر انسان پوری کوشش کرتے ہوئے اگر پھر بھی اس سے کوئی صادر ہو جاتا ہے تو وہ معفو عنہ ہے، لیکن انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں حج میں اور بیڑی، سگریٹ، تمباکو، ان چیزوں کو چھوڑتے نہیں، وہاں بھی ان کو بھی کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی طبیعت میں سختی ہوتی ہے، کوئی تھوڑا سا دھکا لگ جاتا ہے تو اس کو گالی دینے لگتے ہیں، بھول جاتے ہیں ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، کس حالت میں ہیں ہم لوگ۔ تو یہ ساری پابندیاں ان کو ذہن میں رکھنی رہتی ہے کہ ہم حج کرنے آئے ہیں، اگر ہمیں کوئی دھکا لگ جائے، کوئی دھکا دے دے تو بھی ہم عفو و درگزر سے کام کریں اور ہر قسم کے فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچائیں۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، اور نہ جدال ہے، جھگڑا نہیں کرنا، خصام، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ مختلف تہذیب و ثقافات اور دنیا بھر کے لوگ وہاں آتے ہیں، اس لیے اگر کسی سے کچھ غلطی ہو جائے، کسی کا پیر آپ کے پیر پہ پڑ جائے، کوئی بھیڑ بھاڑ میں دھکا مکی ہو جائے تو آپ کو اس سے لڑنا جھگڑنا نہیں ہے۔ حج میں یہ سب کام نہیں کرنے ہیں۔ تو یہاں پر یہ نفی، لا نفی للجنس کے لیے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نفی لیکن نہیں کے معنی میں ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ وفی قراءۃ بالفتح، اور ایک قرأت میں بفتح الاولین، دونوں کلمات یہ رفث اور فسوق دونوں فتح کے ساتھ ہیں، رفث فسوق دونوں ایک قرأت میں فتح کے ساتھ، چونکہ مفسر کے پاس میں جو مصحف تھا جس پر انہوں نے سامنے رکھ کر تفسیر لکھی تھی تو اس میں رفثن سا کے ضمہ تنوین کے ساتھ اور ایسے ہی قاف کی
ضمہ تنوین کے ساتھ میں وہ مصحف تھا، تو اس لیے مؤلف نے کہا ایک قرأت میں پہلے دونوں کلمہ فتحہ کے ساتھ میں ہے۔ مفسرین نے اس میں اور بھی کئی قرأت ذکر کی ہیں۔ ایک قرأت تو یہ ہے کہ یہ تینوں کلمات رفس، فسوق، جدال تینوں فتحہ کے ساتھ ہیں جیسا کہ یہاں مصحف میں ہے۔ دوسری قرأت ان میں یہ ہے کہ تینوں ضمہ کے ساتھ ہیں، فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تیسری قرأت یہ ہے جو یہاں مؤلف نے ذکر کی ہے کہ پہلے دو ضمہ کے ساتھ اور تیسرا والا یہ فتحہ کے ساتھ۔ ایک اس کے برخلاف ہے، چوتھی قرأت ہو جائے گی وہ کہ یہ پہلے دونوں رفس فسوق کا فتحہ کے ساتھ ہے اور آخر والا ضمہ کے ساتھ ہے۔ تو اس میں چار قرأت مفسرین نے ذکر کی ہے۔ ایک پھر سے دیکھیے، پھر سے سنیے، پہلی تو تینوں کلمات فتحہ کے ساتھ، پھر تینوں کلمات ضمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو قرأت یہاں لکھی ہوئی ہے رفس فسوق اور جدال یہ والی، پھر اس کے برخلاف یہاں پر دونوں پہ فتحہ رہے گا اور تیسری جگہ پہ ضمہ رہے گا۔ اس طرح آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ تو یہ مختلف قرأت ہیں۔ والمراد فی الثلاثة النہی، اور مراد تینوں جگہوں پر لا رفس ولا فسوق ولا جدال، تینوں جگہ یہ جو لا ہے لا نفی ہے، لیکن مراد کیا ہے تینوں جگہ پر؟ لا نہیں، مراد یہاں پر نہیں ہے۔ نہیں بولے تو نہ کرو، نہیں ہوتا ہے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم، یعنی فلا ترفسوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، کہ حج میں تم رفس نہ کرو، فسوق نہ کرو، جدال نہ کرو۔ تو نہیں مراد ہے، نفی کہہ کر کے نہیں مراد لیا ہے۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ مبالغہ کے لیے، تاکہ نہیں میں مبالغہ ہو، اس لیے نہیں کو نفی سے تعبیر کیا ہے۔ تو نفی اور نہیں دونوں میں فرق ہے۔ نفی میں خبر دی جا رہی ہے کسی کام کے نہ ہونے کی، اور نہیں میں نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو خبر دی جا رہی ہے کہ حج میں رفس نہیں، فسوق نہیں، جدال نہیں، حالانکہ لوگ رفس فسوق جدال کرتے ہیں، اس لیے کہا کہ نہیں نفی یہاں نہیں کے معنی میں ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اور جو کچھ بھی تم خیر کا کام کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ خیر کا صدقۃ، جیسے کہ صدقہ ہے، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، فیجازیکم بھی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ یعلم، علم اللہ کی صفت ہے، اللہ جانتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو آپ کے خیر کا بدلہ دے گا۔ تو حج میں جو کچھ بھی یا حج کے علاوہ کہیں بھی جو کچھ بھی خیر بھلائی کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اس کا بدلہ دے گا۔ خیر یہ نکرہ آیا ہے جو کہ ہر قسم کے خیر کو شامل ہے۔ نفی کے سیاق میں، یہاں نفی کی بات چل رہی تھی، تو نفی کے سیاق میں جب نکرہ آتا ہے تو وہ شمول کا معنی دیتا ہے، عموم کا معنی دیتا ہے۔ جو خیر چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کیسا بھی خیر ہو، تمام خیر اس میں داخل ہیں۔ یہ آیت اہل یمن کے بارے میں نازل ہوئی، آگے جس کا ذکر ہے یہ متصل ہے، آیت ہی کا ٹکڑا ہے۔ وَنَزَلَ فِي أَهْلِ الْيَمَنِ، اہل یمن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَكَانُوا يَحُجُّونَ بِلَا زَادٍ، وہ لوگ بغیر زاد سفر کے حج کرتے تھے۔ اہل یمن کے لوگ بولتے تھے حج کرنے جا رہے ہیں، کیا سامان لینے جاتا، اللہ پہ بھروسہ کرو، چلو نکلو۔ ایسے کر کر کے وہ لوگ حج کے لیے نکل جاتے، اور سفر کے لیے کھانے پینے کا سامان وہ نہیں لے جاتے تھے۔ فَيَكُونُونَ كَلًّا عَلَى النَّاسِ، تو یہ یمن والے لوگوں پر بوجھ بن جاتے تھے۔ فَيَكُونُونَ كَلًّا بوجھ، عَلَى النَّاسِ لوگوں پر بوجھ بنتے تھے۔ جب خود کھانا نہیں لے جائیں گے، لوگ جب کھانا کھائیں گے ان کی طرف دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ کہیں گے آئیے کھائیے، تو ان کا کھانا جلدی ختم ہو جائے گا، تو پھر ان کے لیے پریشانی ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ لوگ کھانا پینا اور زیادہ سفر نہ لے جا کر کے دوسروں پر بوجھ بنتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ اختیار کرو، مَا يُبَلِّغُكُمْ لِسَفَرِكُمْ، جو تمہارے سفر کے لیے کافی ہو جائے۔
جو تمہیں سفر میں پہنچا دے، سفر تک کے لیے کافی ہو جائے، اتنا زیادہ راہ اپنے ساتھ لے لیجئے۔ سفر کا سامان، کھانے پینے کی اور اشیاء خوردونی، جو بھی ضرورت کی چیزیں سفر میں ہیں وہ اپنے ساتھ لے لیجئے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یقیناً بہترین زاد تقویٰ ہے۔ تقویٰ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، برائی سے رکنا، جن سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے رکنا، جن کا حکم دیا ان کو کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ اتخاذ وقایہ۔ تقویٰ کی تعریف اتخاذ وقایہ من عذاب اللہ بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ۔ یہ تقویٰ کی تعریف ہے جو علماء نے ذکر کی ہے۔ اتخاذ وقایہ من عذاب اللہ بفعل اوامر اللہ اتخاذ وقایہ من عذاب اللہ بفعل اوامر اللہ واجتناب نواہیہ۔ یہ تقویٰ کی تعریف ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا، اوامر کو بجا لا کے، نواہی سے اجتناب کر کے۔ تو یہاں پر تقویٰ کس معنی میں ہے؟ چونکہ یہ لوگ سامان سفر نہیں لے جاتے، پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، دوسروں سے سوال کرتے، مانگتے، تو پھر یہ چیز تو اچھی بات نہیں ہے۔ دوسروں سے سوال کرنا ہمارے دین میں یہ جائز نہیں ہے۔ بھیک مانگنا یہ بہت ہی مجبوری میں جائز ہے، لیکن خود اپنے آپ کو اس کا اہل بنانا، بھیک مانگنا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، تو یہ خلاف تقویٰ ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد تقویٰ ہے۔ یہ نہیں کہ تم نکل جاؤ اور توکل کر کے کہ اللہ پر بھروسہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ رزق دے گا، یہ توکل کے منافی ہے، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل ہوتا ہے پورے آپ اپنی پوری جہد صرف کر دیجئے، اپنی طاقت صرف کر دیجئے، محنت کیجئے، اس کے بعد اللہ پر توکل کیجئے۔ محنت پر بھروسہ مت کیجئے، محنت کیجئے، بھروسہ اللہ پہ کیجئے، عمل کیجئے، بھروسہ اللہ پہ کیجئے، اپنی محنت پہ نہیں۔ یہ ہے بھروسہ، یہ ہے توکل۔ توکل تو ان کا یہ توکل کرنا یہ درست نہیں تھا، اس لیے فرمایا بہترین ذات، بہترین سامان سفر تقویٰ ہے۔ اللہ سے ڈرو، اس لیے ساتھ میں سامان لے کے چلو اپنی ضرورت کی چیزیں، تاکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِي، اور مجھ سے ڈرو۔ وَاتَّقُونِی اصل میں کیا تھا؟ وَاتَّقُونِی، اور مجھ سے ڈرو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ یا کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا ہے۔ وَاتَّقُونِی یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اے الباب والو، ذوی العقول، عقل والو، مجھ ہی سے ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ لیس علیکم جناح فی ان تبتغوا فضلا من ربکم بالتجارۃ فی الحج نزل ردا لکراہتہم ذلک۔ جی وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ اختیار کرو۔ زاد کہتے ہیں سامان کو، سفر کا سامان اپنے ساتھ لے لو۔ حج کے سفر کے لیے، ایک مقدس سفر کے لیے آپ جا رہے ہیں، اس لیے زاد راہ اختیار کرو، اپنے ساتھ سامان سفر لے لو۔ اس لیے کہ بہترین زاد، یقیناً بہترین زاد تقویٰ ہے۔ تقویٰ کہہ کر کے اس میں معنوی اور ظاہری مادی ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تقویٰ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں رکھو۔ جب دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے ساتھ زیادہ راہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو تقویٰ یہ دونوں معنوں کو گویا کہ شامل ہو گیا، دل کا تقویٰ، اور جب دل کا تقویٰ تبھی ہوگا تب آپ ظاہری طور پر، مادی طور پر اپنے ساتھ سامان سفر رکھیں گے۔ تو یہ عام لفظ ہے، صرف حج کے لیے خاص نہیں ہے، ہر جگہ کے لیے خاص ہے کہ ہر وقت اللہ سے ڈریے، ہر معاملے میں۔ ایسا نہیں کہ صرف سامان سفر نہ لے جانے ہی میں ڈریں، بلکہ ہر جگہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا یہ سب سے بہترین زاد ہے، سب سے بہترین یہ زاد رہا ہے، زاد سفر ہے۔ زندگی کے سفر میں
ہماری زندگی بھی ایک سفر ہے۔ حدیث میں ایک انسان کی مثال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر سے دی ہے کہ انسان دنیا میں ایک مسافر کے مانند ہے، گویا کہ وہ کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہر گیا ہے۔ یہ ہمارا سفر جاری ہے آخرت کی طرف، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف ہے، یہ سفر جاری ہے۔ تو جو اس سفر میں اچھا کام کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو وہ جنت تک پہنچے گا، اس کی منزل جنت ہوگی۔ تو بہترین زاد تقوی ہے، لفظ عام ہے تاکہ زندگی کے ہر گوشے کو شامل ہو جائے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں، کچھ بھی کریں تو اللہ کا خوف ہمارے دل میں رہنا چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کا زاد رہا ہے، سب سے عظیم زاد رہا، بہترین زاد رہا اس کا تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یہاں پہ یہ کہا ما یتقی بہ سؤال الناس، ما یتقی بہ سؤال الناس وغیرہ، جس کے ذریعے سے بچا جاتا ہے لوگوں سے سوال کرنے سے اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے۔ تو تقوی کیا ہے؟ تقوی رہے گا تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچیں گے، لوگوں کے بھیک مانگنے سے بچیں گے اور دیگر برائیوں سے بچیں گے۔ واتقونی، اور مجھی سے ڈریے اے عقل مندو، اے ذوی العقول، اولی الالباب، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ آگے فرمایا لیس علیکم جناح فی ان تبتغوا تطلبوا فضلا رزقا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فی اس بارے میں کہ ان تبتغوا تطلبوا، کہ تم تلاش کرو، طلب کرو، فضلا، فضل یہاں پر کس معنی میں ہے؟ رزقا، رزق کے معنی میں ہے کہ تم فضل تلاش کرو من ربکم، تمہارے رب کا، اپنے رب کا فضل تلاش کرو، اپنے رب سے رزق تلاش کرو، اپنے رب سے، اپنے رب کی رزق، اپنے رب کی جانب سے رزق مانگو۔ کیسے حاصل کرو، کیسے طلب کرو؟ بالتجارت فی الحج، حج میں تجارت کر کے اگر تم فضل تلاش کرتے ہو، مال میں نفع چاہتے ہو، رزق حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نزل ردا لکراہتہم ذلک، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ یہ ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو اس کو ناپسند کرتے تھے، مکروہ جانتے تھے حج میں تجارت کرنے کو۔ چونکہ حج ایک مقدس سفر ہے، عبادت کے لیے، ایک عظیم عبادت کو ادا کرنے کے لیے حج میں جاتے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے حج میں تجارت کو ناپسند کیا، صحابہ کرام نے ناپسند کیا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، تجارت کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ سفر حج کا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اس عبادت میں، اخلاص میں کہیں کچھ کمی نہ آ جائے کہ ہم تجارت میں مشغول ہو جائیں، ہماری عبادتوں میں کمی نہ آ جائے، تو انہوں نے تجارت کو ناپسند جانا۔ تو اس ناپسندیدگی کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ حج کا سفر ایک مقدس سفر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں بھی اجازت دی ہے کہ چونکہ کھانا پینا اور رزق حاصل کرنا یہ زندگی کی ضرورت ہے، سفر لمبا ہوتا ہے، ہر انسان کے پاس ضروری نہیں کہ اس کے پاس اتنا سامان ہو کہ وہ کئی مہینے کے لیے، پہلے چونکہ لمبا سفر ہوتا تھا، کئی مہینہ، حاجیوں کو 6 مہینے لگ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، یہاں سے ہندوستان سے لوگ جو پہلے حج کے لیے جاتے تھے 6 مہینے ان کو حج میں لگ جاتے تھے۔ تو اس طرح سے اتنا لمبا سامان سفر لے جانا ایک مشکل کام تھا، تو اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے۔ ہم انسانوں کی ضرورتوں کو اتنا خیال رکھا ہے کہ اتنی عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تجارت کو جائز قرار دیا کہ تم سامان تجارت لے جاؤ اور یہاں سے لے جا کے وہاں بیچ دو، نفع ہوگا اور پھر اپنی زندگی کی ضرورت کی چیزیں خرید پاؤ گے۔ تو اس طرح سے تجارت کو حج میں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے کہ تجارت اس میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ تجارت اس قدر نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہمارے حج کے ارکان متاثر ہو جائیں، حج کے واجبات متاثر ہو جائیں اور ہم انہیں نہ کر پائیں۔ حج میں تجارت کی اجازت ہے، لیکن اس حد تک ہے کہ آپ کا اعمال حج جو ہے وہ متاثر نہ ہوں۔ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو یہاں سے اب ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ جب تم عرفات سے کوچ کرو، نکلو، بعد الوقوف بها، وہاں ٹھہرنے کے بعد، فَإِذَا أَفَضْتُم یعنی دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها، جب تم میدان عرفات سے کوچ کرو، وہاں سے نکلو، وہاں سے واپس پلٹو، دفعتم تو وہاں سے دفع ہو جاؤ، وہاں سے نکلو، واپس آؤ، بعد الوقوف بها، عرفات میں ٹھہرنے کے بعد، تو کیا کرنا ہے؟
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ فَإِذَا عَفَزْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، عرفات سے جب تم نکلو اور مشعر حرام کے پاس پہنچو تو وہاں اللہ کا ذکر کرو۔ عرفات میں حاجی لوگ کب ٹھہرتے ہیں؟ کس تاریخ کو رہتے ہیں؟ 9 تاریخ کو۔ وہاں سے کب نکلتے ہیں؟ اس 9 تاریخ کے شام۔ جی احسن، 9 تاریخ کی شام کو جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے میدان عرفات سے حاجی نکلنا شروع کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھتے، بلکہ میدان عرفات سے نکل کر کے مزدلفہ پہنچ کر کے مغرب کی نماز، اور تب تک عشاء کی نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے، تو دونوں نمازیں وہاں پر جمع کرتے ہیں حاجی لوگ۔ وہی مشعر حرام جمع اور قصر دونوں، جمع اور قصر دونوں مزدلفہ میں کرتے ہیں۔ تو یہاں مشعر حرام سے وہی مراد ہے مزدلفہ، دیکھیں گے آگے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ بَعْدَ الْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةٍ، اللہ کا ذکر کرو مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد، بالتلبیتی تلبیہ کے ذریعے، والتحلیل تحلیل کے ذریعے، والدعاء دعا کے ذریعے، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس میں، هو جبل فی آخر المزدلفہ، یہ مشعر حرام ایک پہاڑ ہے جو مزدلفہ کے آخر میں ہے، یقال له قزح، اس پہاڑ کو قزح کہا جاتا ہے۔ وفی الحدیث، حدیث میں ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف به یذکر اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وقوف کیا، اس پہاڑ کے پاس آپ ٹھہرے، یذکر اللہ، آپ اللہ کا ذکر کرتے، یدعو، اور آپ دعا کرتے، حتی اسفر جدا، یہاں تک کہ اچھی طرح سے دن روشن ہو جاتا، اسفار ہو جاتا۔ رواہ مسلم، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وَاذْكُرُوا، اچھا تو یہاں پر فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، عرفات سے نکلنے کے بعد مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو ویسے ہی یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس وجہ سے تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، لِمَعَالِمِ دِینِهِ، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، تمہاری رہنمائی کی اپنے دین کے معالم کی، دین کی عبادتوں کی، دین کے معالم کی، دین کی نشانیوں کی، دین کے مسائل اور احکام کی اللہ نے تمہاری رہنمائی فرمائی، تمہیں ہدایت دی ہے، وَمَنَاسِكِ حَجِّهِ، اور اس کے حج کے مناسک، طور طریقے، کیفیت، صفات وغیرہ اللہ نے تمہیں سکھلائے، اس لیے تم اللہ کا ذکر کرو۔ والکاف للتعلیل، یہاں پر کاف جو ہے تعلیل کے لیے ہے، تشبیہ کے لیے نہیں ہے۔ والکاف للتعلیل مطلب کاف تشبیہ کے لیے نہیں، تعلیل کے لیے۔ وَاذْكُرُوهُ، اور اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس وجہ سے، کاف کو ہم تشبیہ کا معنی نہیں کرتے ہوئے تعلیل کا معنی کریں گے، اللہ کا اس لیے ذکر کرو کہ اس نے تمہیں رہنمائی کی، تمہاری رہنمائی کی، تمہیں ہدایت دی۔ وَإِن مُخَفَّفَةٌ، یہاں پر ان یہ کیا ہے؟ مخففہ من الثقیلہ ہے، ان تھا اصل میں، ان کا مخفف ہے یہ، ان کنتم من قبلہ ہے، ان کنتم من قبلہ قبل ہداہ، اللہ کی ہدایت سے پہلے یقیناً تم لوگ لمن الضالین، ظالمین میں سے تھے، گمراہ لوگوں میں سے تھے، اس سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں اتنے عظیم نعمت سے نوازا ہے، لہذا تم اپنے رب کو بھولو نہیں، اسے یاد رکھو، اس کا کثرت سے ذکر کرو، اور خاص طور سے مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہیں سے ایک قریش کے لوگوں تم کوچ کرو، نکلو جہاں سے دیگر لوگ، تمام لوگ جہاں سے کوچ کرتے ہیں، نکلتے ہیں، اے من عرفہ، یعنی عرفہ سے،
چونکہ یہ لوگ قریش کے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، عرفہ میدان عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے، یہ لوگ وہاں نہیں جاتے تھے، بولتے تھے کہ ہم لوگ صرف مزدلفہ تک جائیں گے، مزدلفہ سے آگے نہیں جائیں گے۔ باقی لوگ قریش کے علاوہ وہ لوگ عرفہ کے میدان تک جاتے تھے، مزدلفہ سے آگے عرفہ کے میدان تک جاتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے قریش کے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیت نازل فرمائی، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم کوچ کرو، نکلو وہیں سے جہاں سے تمام لوگ نکلتے ہیں، یعنی عرفہ سے۔ مطلب یہ کہ تم عرفہ جاؤ اور وہاں سے سب لوگوں کے ساتھ واپس آؤ، بِأَن تَقِفُوا بِهَا مَعَهُمْ، اس طور پر کہ تم وقوف اختیار کرو عرفہ کے میدان میں، معہم ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ میں، لوگوں کے ساتھ عرفہ کے میدان جاؤ اور وہاں ٹھہرو۔ وَكَانُوا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، یہ قریش کے لوگ مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے، وقوف کرتے تھے اور عرفہ نہیں جاتے تھے، ترفعاً، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے۔ ترفعاً رفع سے ہے، اپنے آپ کو بھاری سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، بڑے قبیلے والے، بڑے خاندان والے، عن الوقوف معہم، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ان کے ساتھ ٹھہرنے سے، ان کے ساتھ ٹھہرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بولے ہم لوگ بڑے لوگ ہیں، بڑے قبیلے کے لوگ ہیں، عام لوگوں کے ساتھ کیوں ٹھہرے؟ تو اس طرح وہ لوگ عرفہ کے میدان نہیں جاتے تھے، اتنی ہی اہم فضیلت کو ترک کرتے تھے، اتنے اہم رکن کو، الحج عرفہ، حدیث میں ہے کہ حج ہی عرفہ ہے، حج نہیں، عرفہ نہیں، عرفہ میں وقوف نہیں تو حج نہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے وہاں نہیں جاتے تھے، ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ثم، یہ ثم جو یہاں پہ آیا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ ثم کس لیے؟ للترتیب فی الذکر، ذکر میں ترتیب کے لیے، ذکر میں ترتیب کے، وقوع میں ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پر یہ جو بات آئی ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر جہاں سے لوگ کوچ کرتے ہیں وہاں سے کوچ کرو، یعنی عرفہ کے میدان سے، تو عرفہ کا ذکر اس سے پہلے یہاں پر مزدلفہ کا ذکر آیا ہے، حالانکہ وقوع میں پہلے عرفہ ہے اور پھر مزدلفہ ہے۔ حاجی لوگ 8 تاریخ کو مینا جاتے ہیں، پھر مینا میں 8 تاریخ کو رہتے ہیں، پھر صبح کو 9 تاریخ جب ہوتی ہے تو صبح صبح وہ نکلتے ہیں عرفہ کے لیے۔ جب عرفہ جاتے ہیں مینا سے تو بیچ میں مزدلفہ پڑتا ہے، مزدلفہ ہوتے ہوئے عرفہ جاتے ہیں اور دن بھر پھر عرفہ میں رہتے ہیں، شام کو مغرب کے وقت عرفہ سے لوٹتے ہیں، پھر واپس آ کے مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ترتیب ہے جو کام کرنے کی ہے، لیکن یہاں پر عرفہ کا جو ذکر آیا ہے وہ بعد میں آیا ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس۔ تو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے ثم، یہ ترتیب وقوع کے لیے نہیں ہے، ثم ترتیب ہے وقوع کے لیے نہیں بھائی، ترتیب ذکر کے لیے فقط، یہ مطلب اس کے بعد صرف ذکر ہوا ہے، حالانکہ پہلے یہ کام ہوتا ہے پھر یہ کام ہوتا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، ان اللہ غفور للمؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین کی مغفرت کرنے والا ہے، رحیم بہم، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرنے والا ہے۔ جو کچھ غلطی پہلے ہوئی ہو گئی، اب تم لوگ جو ہے عرفہ سے کوچ کرو، عرفہ جاؤ اور اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگو، اور جو بھی گناہ ہوئے اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے، گناہوں کی کو معاف کرنے والا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی کا بھی ہمیں علم ہوا، اور حج کے بعد مسائل کا معلوم علم ہوا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وقوف عرفہ ضروری ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔